نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام لانے والی خواتین سے احکام شرعیہ کی اطاعت پر بیعت لینا۔ یہ فتح مکہ کے دن کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو بیعت کرنے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے عورتوں کو بیعت کرنا شروع کیا۔ اس وقت آپ صفا پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پہاڑ کے نیچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اس پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی۔ اس وقت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نقاب ڈالے ہوئے خواتین کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم آپ ہم سے اسی چیز پر بیعت لے رہے ہیں جس پر آپ نے مردوں سے بیعت لی ہے۔ ہم نے آپ سے اس پر بیعت کر لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم چوری بھی نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا، اللہ کی قسم میں ابو سفیان کے مال سے خرچ کرتی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مال میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں، اس سے پہلے تم نے ماضی میں میرا جو مال لیا ہے وہ حلال ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم ہند بنت عتبہ ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، آپ میرے گزشتہ قصور معاف فرما دیں، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا، اور تم زنا بھی نہیں کرو گی؟ ہند نے کہا، کیا آزاد عورت زنا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اور تم اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرو گی؟ اس نے کہا، ہم نے اپنی اولاد کو بچپن میں پالا اور جب وہ بڑے ہو گئے تو تم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت ہنسے اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کسی پر بہتان لگاؤ گی۔ بہتان یہ ہے کہ عورت کسی اور کے بچے کو اپنے خامند کی طرف منسوب کرے اور کہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے، حالانکہ وہ اس کا بچہ نہ ہو۔ ہند نے کہا، اللہ کی قسم بہتان بہت بری چیز ہے اور آپ اچھے اخلاق اور اچھی خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور تم دستور کے موافق کسی کام میں نافرمانی نہیں کرو گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو نوحہ کرنے سے اور کپڑے پھاڑنے اور بال نوچنے سے منع کیا اور فرمایا، تم شہر میں کسی مسافر کے ساتھ خلوت میں نہیں رہو گی اور بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ سفر نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا، ہم ان چیزوں میں سے کسی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان کو بیعت کر لیجئے اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔